السلام عليك يا أبا عبد الله. الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ایک اور لیکچر یعنی قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے میں نے بے شمار لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے، جس میں اقام کے متعلق تھے، نماز کے متعلق تھے اور دیگر چھوٹے موٹے جتنی بھی زندگی میں چلتے رہتے ہیں سلسلے، ان کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ان سے کہاں تک فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی، اور اب بھی میری کوشش ہے کہ میں قرآن کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پیغامات لے کے آؤں، کہ میرے پاس جو تھوڑا بہت کچھ ہے، کوئی علم ہے یا تھوڑی بہت ایک میری کوشش ہے، وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ شاید کسی نہ کسی ذریعے سے میرا بھی صالحین لوگوں میں شمار ہو سکے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ قرآن سے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلا میں آپ کو لیکچر دوں گی آج انشاءاللہ قرآن کی نشانیوں کے متعلق، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کن کن نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ یا روزانہ بھی مجھے توفیقات ملی تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں یہ چھوٹے چھوٹے لیکچر بھیجوں گی، تاکہ آرام سے آپ ان کو سن سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ تو جی آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے روشن بیان اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، کہ یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں اور کیا نصیحتیں اللہ پاک ہمیں کر رہا ہے، اور کیا بتا رہا ہے اللہ پاک کو فرما رہا ہے کہ کیا اس کی نشانیاں ہیں اور وہ کیا حکم ہمیں دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پیاری خوبصورت سی ایک دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے کہ قرآن میں اللہ پاک کی نشانیاں کس طرح ہیں اور کیا بیان کیا گیا ہے ہمارے لیے۔ تو جی بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زینا اخلاقنا بزینت القرآن، اللہم ارزقنا شفاعت القرآن۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے آیت پڑھی، دعا پڑھی، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں۔ جی خدا کی معرفت کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوقات کے بارے میں سوچا جائے۔ قرآن مجید میں بہت سے موجودات کو آیت یعنی خدا کی نشانی بتایا گیا ہے۔ قرآن نے آسمان اور زمین کی خلقت کو خدا کی نشانیوں میں شمار کیا ہے، جیسے کہ آیت میں موجود ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، روز و شب، چاند اور سورج کو اس کے وجود کی نشانی بتایا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، مٹی سے انسان کی خلقت سے لے کر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، انسان کی زبانوں اور رنگوں کے امتیاز تک اختلاف، السناتکم وانوانکم، سب کو آیات الہی اس حکمت والے خالق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یقیناً دنیا کے موجودات کی تخلیق وحدہ لا شریک خدا کے وجود پر واضح دلیل ہے، لیکن سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل اور اپنے ذہن و دماغ سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ وہ قومیں جو یقین رکھتی ہیں، وہ جو سوچتی ہیں، اور جو لوگ اپنی فطرت کے پیغام کے سامنے تسلیم ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، یہ لوگ کائنات کے آئینے میں خدا کو دیکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن ہے۔ آگے آئیے میں آپ کو قرآن کی چند آیات پڑھ کے بتاتی ہوں کہ جن میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ جی آیت ہے کہ پہلی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے خلق کیا سب کو مٹی سے۔ اگلی آیت ہے، یہ آیت ہے سورہ روم آیت نمبر 20۔ دوسری آیت ہے آگے، یہ ہے جی، یہ بھی سورہ روم کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَاتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور فرق تھا تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں میں۔ اسی طرح پھر اگلی آیت ہے حامیم سجدہ آیت نمبر 37 یعنی 37۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن، سورج اور چاند۔ پھر اگلی آیت سورہ شورى آیت نمبر 29۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے
پیدا کرنا آسمان اور زمین کا۔ اللہ پاک جگہ جگہ فرما رہا ہے اپنی آیات میں کہ اس نے خلق کیا ہے یہ پوری کائنات کو، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنی دوسری آیات میں سورہ راحت میں فرما رہا ہے کہ اس نے نشانیاں، یقیناً اس میں جو کائنات اللہ نے بنائی ہے وہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، پھر ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے مومنین کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے اور جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے قرآن میں جگہ جگہ نشانیاں بیان کی ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت سمجھ سکیں، کہ اپنی زندگیوں کو قرآن سے استفادہ کریں، کیونکہ جب تک ہم قرآن کے قریب نہیں ہوں گے ہماری زندگی جو ہے وہ مطلب مسلسل ہم بھٹکتے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم اسلام کی حقانیت کی سند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ باطل اس کے آگے سے نہ وارد ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب ہر قسم کی تعریف سے پاک ہے، اور اسی لیے اللہ پاک سورہ ہجر میں بھی فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن سے استفادہ کریں، کوشش کریں قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور اس کو صرف اپنے، آگے بھی میں نے قرآن کے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ اس کو صرف مردوں تک مت محدود رکھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ اس سے انشاءاللہ جب آپ خود قرآن پڑھیں گے تو خود بخود اللہ پاک آپ کے گھر کو قرآنی اور نورانی بنائے گا، آپ کی آنے والی نسلیں، اس سے نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب آپ خود یہ نیک کام کریں گے تو آپ کے بچے بھی کریں گے، آپ کے گھر میں خاص قسم کا نور پیدا ہوگا، آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کلام الہی کے سائے میں رکھے، ہمیں اس کلام الہی کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اگلا لیکچر